بہت ہی برکتوں والا دن ہے ایمان والوں کے لیے، رحمتوں والا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور باقی عید کی جو سنتیں ہیں، جو طریقہ ہے، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا، تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا، تو اس پر کئی مرتبہ ہم گفتگو سنتے رہتے ہیں، اور تقریباً یہ چیزیں تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو یاد بھی ہیں۔ تو جو چیز لازمی اور ضروری ہوتی ہے کہ ایمان کی فکر، ایمان کا بچانا، تو اس حوالے سے کہ ویسے تو ہم دینی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چلو اس بہانے سے عید کے دن ہو سکتا ہے کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی آیت کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے اور وہ اپنے ایمان کو بچا لے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کل بتایا تھا کہ مرزا علی انجینئر جہلمی، جو کہ مشہور و معروف بھی ہے، ہمارے جہلم کا ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو اس کے عقائد و نظریات، اس کی بکواسات، کفریات، وہ کیا کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہتا ہے، ایک اس کا نظریہ کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو بھی قیامت کے روز چمکیں گے، کہ حدیث مبارکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس وضو کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت کے میدان میں جب آئیں گے دور سے پتہ چلے گا کہ یہ امت محمد کے لوگ ہیں۔ اور کیسے پتہ چلے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ایک خاص قسم کی چمک ہوگی جس چمک سے پہچانے جا رہے ہوں گے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو مرزا کیا کہتا ہے کہ قادیانی، کانے دجال کے جو پیروکار ہیں، کہتا ہے کہ ان کے بھی اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے۔ تو مقصد کیا ہوا اس کا؟ حالانکہ وہ کافر و مرتد ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، کسی فرقے کو بھی، چاہے ہمارے جتنے فرقے موجود ہیں مسلمانوں کے اندر، کسی فرقے کا اس بات میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب ایسا فرقہ آج نکلا ہے، یہ چند سال پہلے اس نے جنم لیا کہ یہ تو معاذ اللہ اس دجال، جھوٹے دجال کذاب کو بھی اور ان کے پیروکاروں کو بھی گویا کہ مسلمان تصور کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا کہنا گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ تو جب یہ انہیں مسلمان سمجھتا ہے تو اس کا ایمان خود اپنا بچتا ہی نہیں ہے، اپنا اس کا ایمان سلامت رہتا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی مرتد کو، کافر کو مسلمان سمجھنا یا کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو مسلمان سمجھنا، ایمان والا سمجھنا، یا اس کی کسی نیکی پر ثواب کی امید رکھنا، یہ سارے کفریات ہیں۔ اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان سلامت نہیں رہتا۔ یہ بہت بڑا ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ تو قرآن و حدیث اس پر شاہد ہے، اور ختم نبوت کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ خدا کی قسم مسلمانوں کا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پوچھے جی ختم نبوت پر دلیل کیا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، تو ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ دلائل تو بہت ہیں، لیکن ہم بغیر کسی دلیل کے بھی حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمارا نبی آخری ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، سلسلہ نبوت بند ہو چکا ہے۔ ہم بغیر کسی دلیل کے، اتنی بات تو ہم یاد کر سکتے ہیں نا، اور کچھ یاد نہ ہو ہمیں، کہ ہم بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی، تو انہی جیسے مولوی جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بار بار، ابھی بھی فیصل آباد کے اندر ایک ملعونہ نے نبوت کا دعویٰ کیا،
حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی، یہ تو خاصا ہی مرد کا ہے۔ تو پھر یہ راہیں ہموار ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ اور ان کے پیروکار راہیں ہموار کرتے ہیں شیاطین کے لیے، دین اسلام کو گرانے کے لیے، دین اسلام کی تنزل کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا ایک عقیدہ ہے کہ بعض صحابہ کے نام لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام لے کر ان کی بے ادبیاں کرتا ہے۔ اور ایک کلپ کے اندر اس نے کہا کہ آج اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو بھی کافر ڈکلیئر کر دے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ بڑا تو علمی آیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اس فرقے کا نام کیا ہے، وہ خود بھی بتاتا ہے، آپ کو شاید کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، کہ اس نے کہا کہ مسلم علمی کتابی، یہ ایک نیا فرقہ ہے، مسلم علمی کتابی یہ نیا فرقہ ہے۔ اور خود بھی کہتا ہے کہ میں کسی فرقے میں داخل نہیں ہوں، جو کسی فرقے میں نہ ہو تو وہ اس نے ایک اپنا نیا فرقہ بنا لیا۔ مسلم علمی کتابی یہ اس کا فرقہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نام لے کر بھی اور مطلقاً بھی کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی یہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر اس کے ساری یہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں موجود ہیں، صحابی ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پر فرامین موجود ہیں، بخاری مسلم کے اندر ہم نے درس کے اندر بھی پڑھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کی مثل نہیں ہو سکتے، اے میرے امتیوں، کہ بعد میں آنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرب قیامت کے اندر کوئی شخص پوری روئے زمین بھر کر سونا صدقہ کرے، سونا خیرات کرے، یعنی جتنی زمین ہے یہ ساری سونے سے بھری ہو، اگر کوئی بندہ مومن اسے صدقہ کرے، اسے خیرات کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے، اسے اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میرے صحابی کو ثواب ملتا ہے کہ اگر میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھی صدقہ کر دے تو یہ افضل ہے۔ تو فضیلت کس کی ہوئی، صحابی کی ہوئی کہ غیر صحابی کی ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح طور پر فرامین موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میرے صحابی نے اگر ایک مٹھی صدقہ کیا تو اگر کچھ اور لوگ پوری روئے زمین سونے سے صدقہ کر دیں تب بھی انہیں اجر و ثواب میرے صحابی کے برابر نہیں ملے گا۔ اور 73 فرقوں والی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، تو یہ ایک نیا فرقہ ہو گیا، اس نے اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی ساتہ کی روایات ہیں، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ یہ صحیح احادیث ہیں، سارے ان کو مانتے ہیں، سوائے ایک کے باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو نجات پانے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، وہ فرقہ نجات پانے والا ہوگا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، اس راستے پر چلے گا۔ میرے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ، نجات کا جو معیار بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور کا اپنا راستہ، اپنا طریقہ اور حضور کے صحابہ کا طریقہ۔ تو اگر آج 14ویں صدی کے اندر ایک ملا اٹھ کر کہے کہ جی صحابی ہونا کوئی فضیلت ہی نہیں ہے اور صحابہ پر تان و تشریح کرے، کچھ کا نام لے کر اور مطلقاً بھی سارے صحابہ پر تان و تشریح کرتا رہے، تو ایسے شخص کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انکار کر دیا جائے، ان کی شان میں بے ادبیاں کی جائیں، گستاخیاں کی جائیں، تو پھر تو دین
رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دین کی بنیادیں حضور کے صحابہ ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ہر ایک صحابی ستاروں کی مثل ہے، ستاروں کی مثل ہے۔ فمن اقتدیتم اہتدیتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے جس ایک صحابی کے پیچھے بھی چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت والے راستے پر چل پڑو گے۔ یہ ستاروں کی مثل ہیں، یہ ستاروں کی مثال ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، پرانے بزرگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ جب پرانے وقتوں کے اندر سفر کیا جاتا تھا رات کو خصوصاً، تو رات کو راستوں کا بسا اوقات پتہ نہیں چلتا تھا، تو ستاروں کی سمت دیکھ کر ستاروں کے ذریعے راستہ متعین کیا جاتا تھا اور پھر صحیح راستے پر چلا جاتا تھا۔ تو گویا کہ ستارے جو تھے یہ رہنمائی کا کام کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نجات کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرے سارے صحابہ وہ ستاروں کی مثل ہیں، جس ایک صحابی کے پیچھے بھی چلو گے نجات پا جاؤ گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی شخص، چاہے وہ مولوی ہے، پیر ہے، کوئی بھی شخص ہے، اگر حضور کے صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہے یا حضور کے اہل بیت پر طعن و تشنیع کر رہا ہے یا دینی کسی بھی معظم چیز پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، سمجھ جائیں کہ یہ شخص خود بھی گمراہ ہے، ہمیں بھی گمراہ کرے گا۔ ایسے شخص سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تو یہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ اور جماعت وہ ہوگی کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ نجات پائے گا، وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو، امت محمد کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ یعنی حضور کی ساری امت، اکثریت، سواد اعظم یہ گمراہی پر اکٹھا ہو جائے، گمراہی کو قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو، امت محمد کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے رحمت کا، شفقت کا، محبت کا، مدد کا، وہ جماعت پر ہے، وہ جماعت پر ہے۔ جو جماعت سے نکل جائے، کوئی ادھر نکل جائے، کوئی ادھر نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دست شفقت سے، دست رحمت سے، دست مدد سے وہ دور نکل گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ شَذَّ إِلَى النَّارِ، اور جو اکیلا ہوا جماعت سے، جو جماعت سے اکیلا ہوا وہ جہنم میں اکیلا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ گویا کہ جیسے ہی اس نے جماعت کو چھوڑا جہنم کی طرف وہ چلا گیا۔ جماعت کے ساتھ رہیں گے تو بچے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ایک مثال دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ رہتا ہے محفوظ رہتا ہے، اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اگر وہ جماعت سے دور جاتا ہے تو وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے، شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکریاں، جب تک بکری اپنے ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے، اپنے ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے، محفوظ اور سلامت رہتی ہے، جیسے ہی وہ اکیلی ہو جاتی ہے، ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے۔ ایسے ہی بندہ مومن کی مثال ہے، جب تک وہ اپنی جماعت کے ساتھ قائم ہے، جڑا ہوا ہے، اس وقت تک وہ سلامت ہے۔ جیسے ہی اپنی جماعت سے دور ہوا اور اپنی ہی جماعت پر فتوے لگانا شروع کر دیے، جی دین تو ہمیں مرزا بتا رہا ہے، آج تک تو دین کسی نے بتایا نہیں ہے۔ جو ایک دن مدرسے نہیں گیا پڑھنے کے لیے، جس کا کوئی دنیا میں استاد ہی نہیں ہے، دینی استاد، تو اس کے پیچھے چل کر پھر یہی کچھ ہوگا کہ جب وہ قادیانیوں کو مسلمان کہے گا، قادیانیوں کی فضیلت بیان کرے گا،
تو پھر ان کے ساتھ چلنے والے بھی اسی زمرے میں جائیں گے، اسی کے کھاتے میں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان بھی ہے ابن ماجہ شریف کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جب دیکھو کہ میری امت کے اندر کثیر اختلاف ہو چکا ہے، میری امت میں اختلاف کثیر ہو چکا ہے، طرح طرح کے فرقے آ گئے ہیں اور طرح طرح کے فتنے آ گئے ہیں، اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کو پکڑنا، سواد اعظم کے ساتھ ہو جانا، یعنی ایک بڑی جو جماعت ہو اس وقت کی، جو بڑا گروہ ہو۔ تو آج بھی خدا کی قسم، آج اگر آپ گنتی کریں شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر، جہاں بھی دیکھیں اہل سنت و جماعہ ان کی اکثریت ہے، یہ سواد اعظم ہے۔ آج جو بھی نیا فرقہ بن رہا ہے انہی سے نکل کے بن رہا ہے، اور خود یہ مرزا جیلمی 31 سال تک اہل سنت کے ساتھ رہا ہے، 31 سال کے بعد یہ گمراہ ہوا، 31 سال کے بعد یہ اپنے ریوڑ سے جدا ہوا اور خود بھی گمراہ ہوا اور اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر زمانے کے اعتبار سے موجود ہیں، فقط فرق اتنا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بتانے والا ہو، اگر ہم علماء سے سیکھنے والے بنے تو پھر کسی دنیا کے اندر کسی سوال کا جواب نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث کے اندر ہر ایک چیز کا جواب موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ جب اختلاف دیکھو کثیر تعداد میں، جب تمہیں سمجھ نہ لگے کہ کن کے ساتھ چلوں، کون حق پر ہے، اس وقت دیکھنا جو بڑی جماعت ہو اس کے ساتھ رہنا، بڑی جماعت کے ساتھ رہنا۔ تو بڑی جماعت کے ساتھ رہو گے تو نجات کے راستے پر چلتے رہو گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس گستاخ کی کتنی بڑی گستاخیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت امیر معاویہ تک، تمام ہمارے بزرگان دین جو ہیں، تمام جو ہمارے بزرگان دین ہیں اور جو مومنین کا راستہ تھا آج تک کہ تمام صحابہ، بخاری کو اٹھائیں جن کی وہ حدیثیں پیش کر رہا ہوتا ہے، مسلم شریف کو اٹھائیں، اس کے اندر سارے صحابہ سے احادیث مروی ہیں۔ اور ایک اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ ہمارے بزرگان دین نے اور محدثین کرام نے ایک اصول بنایا کہ سارے صحابہ جو ہیں، حضور کے سارے صحابہ، وہ تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر ہیں، یعنی ان سے اگر کوئی حدیث مروی ہے، کوئی روایت لی جائے گی تو حضور کے صحابہ پر کوئی طعن و تشنیع نہیں ہوگا۔ سارے حضور کے صحابہ وہ تقوی و پرہیزگاری کے اندر اعلیٰ معیار پر ہیں۔ یہ اصول ہے ہمارے بزرگان دین کا، تابعین سے جو چلا رہا ہے، اور یہی اصول محدثین کرام نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے اور باقی جو دیگر ائمہ احادیث ہیں انہوں نے یہ اصول قائم رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ سے بھی امام بخاری حدیثیں روایت کر رہے ہیں، امام مسلم حدیثیں روایت کر رہے ہیں، دیگر ائمہ کرام روایتیں نقل کر رہے ہیں، دیگر صحابہ سے نقل ہو رہی ہیں۔ 14ویں صدی کے اندر ملاؤں کو پتہ لگا کہ یہ صحابی ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ ان صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے زمانے کے اندر، اس فتنے کو سمجھیں، خصوصاً اپنی نوجوان نسل کو بچائیں، کہ جو اس فتنے کے ساتھ لگ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا ایمان نہیں بچا۔ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ باقی اس کے جو کفری عقائد ہیں، یہ تو ایک دو ابھی آپ کو نمونے پیش کیے ہیں، بہت سارے اس کے کفری عقائد ہیں۔ ایک بات ہوتی تو روتے نا، ایک بات نہیں کی، کئی اس نے بکواسیں کی ہیں، کئی کفری عقائد اس کے موجود ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ایک دو چیزیں آپ کو نمونے کے طور پر، یہ سوشل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔
تو اس لیے ایسے شخص سے اپنے آپ کو بچائیں. ایسے شخص کا درس و بیان سننا بالکل حرام ہے لوگوں کے لیے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اگر سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.